تقریباً 65 ملین سال پہلے ڈائناسور کا ایسا بیڑا گرک ہوا کہ وہ ناپید ہی ہو گئے، اور اس کے بعد کافی کچھ بدل بھی گیا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس تباہی میں بھی مارے نہ جاتے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ڈائناسور اور ہم ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس جیسا اور بھی کنٹینٹ دینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ چلیں چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ تقریباً 65 ملین سال پہلے زمین پر ہر رنگ و نسل اور سائز کے ڈائناسور موجود تھے۔ وہ بڑے سمجھدار اور ماحول کے مطابق ڈھل جانے والے تھے، اور ان میں سے کچھ کا وزن تو آج کے 2 جیٹ پلینز کے برابر تھا۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ انہیں ختم کرنے کے لیے بس ایک پتھر کی ضرورت پڑی جو کہ تقریباً 15 کلومیٹر تک بڑا تھا۔ جس ایسٹرائیڈ نے ڈائناسورز کی بے دردی سے جان لی تھی، اس کی تباہی کی طاقت کو 10 بلین ہیروشیما بومز کے برابر تھی۔ اس کی ریڈیو ایکٹیو شاک ویوز نے اپنی تمام ڈائریکشن میں کئی 100 میل میں موجود ہر چیز کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے گلوب میں بڑے اسکیل پر سونامی آئے اور 75% تک سپیشیز ختم ہو گئی۔ اگر ایسٹرائیڈ زمین پر نہ گرا ہوتا تو حالات ذرا مختلف ہوتے، مگر ایسٹرائیڈ سے بچنے کے بعد بھی ڈائناسورز کو مختلف گلوبل ایونٹ سے گزر کر بچنا پڑتا۔ 55 ملین سال پہلے گلوبل ٹیمپریچر میں چینج آیا اور وہ بڑھ گیا تھا۔ تب کا ٹیمپریچر آج سے 8 ڈگری سی زیادہ تھا۔ اس وجہ سے اس دور میں جنگلات ہرے بھرے ہو گئے۔ ہربی ورز کے لیے وہ وقت بڑا مزے کا تھا۔ ڈائناسور اس دور میں صحیح پھلتے پھولتے، مگر وہ فزیکلی ذرا الگ دکھنے لگ جاتے کیونکہ اس دور کے پودے کم نیوٹریشیس تھے اور ان کو ہضم کرنا آسان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائناسور سائز میں چھوٹے ہو جاتے کیونکہ ان کی نیو ڈائٹ ان کو صحیح انرجی نہیں دے پاتی۔ تقریباً 20 ملین سال پہلے ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ سے کلائمیٹ زیادہ ٹھنڈا اور ڈرائی ہو گیا۔ اس پیریڈ میں لمبی ٹانگوں والے اور تیز بھاگنے والے ڈائناسور سے ایوالو ہو جاتے تاکہ وہ دور تک پھیلی ہوئی گراس لینڈ پر سفر کر سکتے۔ اور اگر آج کے دور کے جانوروں سے مقابلہ لگایا جائے تو ڈائناسورز کو کچھ ایڈوانٹیجز حاصل تھے۔ وہ اچھی نظر اور مضبوط دانت رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آج کے بڑے جانور ان کا شکار بن جاتے۔ اب انسانوں کی بات کی جائے تو یاد رکھنے والی بات ہے کہ انسان وولی میملز اور سیبر ٹوتھڈ کیٹس کے ساتھ بھی زندہ رہا ہے اور اس وقت میں بھی ایوالو ہو گیا، مگر انسان کے برعکس وہ سپیشیز 2.6 ملین سال پہلے جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ کیونکہ ڈائناسور زیادہ سخت جان تھے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اس سمے بھی بچ جاتے۔ فرض کریں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب کے دور میں زندہ رہ جاتے ہیں اور ہم اصل میں زندہ ٹی ریکس کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا کہ وہ چھوٹے ہاتھوں سے کمر کیسے گزارتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈائناسورز کا سائز ہم سے کافی زیادہ بڑا ہے، مگر ہمیں اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے ان پر ایج حاصل ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم ان پر غالب آ جاتے، مگر اس کے بعد بھی زندگی ذرا الگ ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے دوست کی خالہ افریقہ میں سفاری کے دوران ڈائناسور کے منہ میں جا سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کے کسی معصوم دوست کے پھپھا کی ایک ٹانگ کو ڈائناسور کھا جاتا، اور اسی لیے آپ کو سفر کے دوران بہت زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی، اور پولیس آفیسرز کو بھی ضرورت سے زیادہ ہتھیار رکھنے پڑتے۔ گن ذرا کم سخت ہوتے، اپنی سیفٹی کے لیے گن کو رکھنا پڑنا تھا۔ مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام ڈائناسورز گوشت خور نہیں ہوتے، اور کچھ کا گزارا پودوں پر بھی ہوتا ہے، مگر ان کا بھی سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کنجوس دوست ان کے پاؤں کے نیچے کچلا جا سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو انسانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اور ہم بہت زیادہ شکار کی وجہ سے بڑے ڈائناسورز کو تقریباً ختم ہی کر دیتے۔ ہم ان میں سے کچھ کو پکڑ سکتے اور کچھ کو پال بھی سکتے، اور ان سے کافی فائدے بھی حاصل ہوتے، جیسا کہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا تھا، اور ان سے انڈے بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، اور ان کی کھال سے جوتے اور بیگز بھی بن سکتے تھے، اور ان کو سپورٹس میں بھی یوز کیا جا سکتا تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ڈائناسورز کی ریس کا نظارہ کتنا حسین ہوتا۔ خیر یہ بھی ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ہم ڈائناسورز کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھ جاتے، کیونکہ بہت سے جانوروں کے ساتھ ہم اب بھی مل جل کر رہ رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ واک پر جا سکتے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کی خوراک کا حصہ بن جاتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔